آج ہم میں سے ہر ایک شخص موجودہ حالات کا ذمہ دار حکمرانوں کو ٹھہرا رہا ہے۔ حکمرانوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، لیکن مجھ سمیت ہم میں کسی ایک کو بھی اپنے گریباں میں جھانکنے کی توفیق نہیں۔ اپنے اعمال و کردار پہ ہم نظر نہیں ڈال رہے کہ ہمارے اعمال و کردار کس طرح ہے، جبکہ رب کا فیصلہ تو یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا فساد خشکی اور تری میں جو بھی ظاہر ہوتا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آئیے رب کے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں خشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کے سبب خرابی پھیل رہی ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائیں اور تاکہ وہ باز آ جائیں۔ دوسرے مقام میں سورہ شورى میں اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے، اور بہت سے گناہوں کو اللہ درگزر فرما دیتے ہیں۔ خلاصہ کیا نکلا دونوں آیتوں سے؟ کیا سمجھ میں آیا کہ جتنے بھی فسادات اور ظلم و ستم، یہ زمین میں جو بھی خرابی پھیل رہی ہے یہ انسانوں کی، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ جب انسانوں کے اعمال برے ہوں گے، جب ان کی کرداری بڑھ جائیں گی تو پھر شر و فساد بھی ظاہر ہوگا، اور جب انسان اطاعت و فرمانبرداری اختیار کریں گے تو پھر یہ فسادات، ظلم و ستم اور یہ بربریت بھی پھر نہیں ہوگی۔ آئیے حضور کے فرمان کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے قبضہ قدرت میں ہیں، بادشاہوں کے دل میرے قبضہ قدرت میں ہیں۔ جب میرے اکثر بندے میری اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں تو میں ان ظالم و جابر حکمرانوں کے دلوں کو نرمی اور شفقت کی طرف پھیر دیتا ہوں۔ جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے عادل اور نرم خو حکمرانوں کے دلوں کو سختی اور غضب ناکی کی طرف پھیر دیتا ہوں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ لوگوں کو عقوبتوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ حکمرانوں کو برا بلا کہنے میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرنا ہے، بلکہ میری بارگاہ میں تضرع و آزاری کرنی ہے تاکہ تمہیں میں ان کے شر سے بچ۔ ابو نعیم نے نقل کیا ہے اس روایت کو۔ آگے چلیے، بصری رحم اللہ فرماتے ہیں اعمالکم عمالکم وکما تکونوا یولی علیکم، یعنی تمہارے حکمراں تمہارے اعمال کا عکس ہیں۔ اگر تمہارے اعمال درست ہوں گے تمہارے حکمراں بھی نیک ہوں گے، اگر تمہارے اعمال بد ہوں گے تمہارے حکمراں بھی بد ہوں گے۔ آگے چلیے، منصور ابن الاسود رحم اللہ کہتے ہیں میں نے امام اعمش رحم اللہ سے اس آیہ کے متعلق وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا کے متعلق کیا سنا، فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعمش سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے صحابہ کرام سے اس کے بارے میں سنا کہ جب لوگ خراب ہو جائیں گے تو ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ آگے چلیے، امام بیہقی رحم اللہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو زمانے کے لوگوں کے دلوں کے حالات کے متعلق اللہ حکمران بھیجتے ہیں۔ اگر لوگوں کے دلوں کے حالات کیسے ہیں اس حساب سے اللہ حکمران بھیجتے ہیں۔ خلاصہ کیا نکلا؟ حکمرانوں کے رویے کا تعلق باطنی طور پر ان کے لوگوں کے اعمال و کردار سے ہوتا ہے۔ اگر لوگ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ ان کے ظالم و جابر حکمرانوں کو نرم خو اور عادل بنا دیتے ہیں، اور اگر لوگ اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ ان کے عادل اور انصاف پسند اور شفقت والے حکمرانوں کو اللہ سخت گیر اور غضب ناک بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب بادشاہوں کی طرف ہم پہ ظلم ہو، ہم پہ بربریت ہو، ہمیں ناانصافیاں ہوں، ظلم و ستم ہو، تو اس صورت میں اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کو برا بلا کہنے میں اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھنا، ان کو گالیاں ہم نے نہیں دینی ہے، بلکہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم نے آزاری کرنی ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، ہم نے ندامت کے آنسو بہانے ہیں، ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے تاکہ رب ذوالجلال ہمیں ان شریر حکمرانوں کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔